الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل اس سورت کا شان نزول اور اس کا پس منظر آپ کے سامنے بیان ہوا کہ غزوہ خیبر کے بعد یہ سورت نازل ہوئی جس میں مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کی خبر دی گئی۔ ایک روایت کے مطابق یہی اس کا شان نزول ہے، اور بعض مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اس سورت میں اللہ پاک نے فتح مکہ کے سلسلے میں بیان فرمایا، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، عبرت کی باتیں اس میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مل جائے، یعنی مکہ مکرمہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ لوگوں کو دیکھیں، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ دین میں، اللہ کے اس دین اسلام میں لوگ فوج در فوج آ کر کے داخل ہو رہے ہیں۔ تو آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے آپ تسبیح پڑھیں، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کریں۔ بلا شبہ اللہ تعالی توابا، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ فتح مکہ کی اس میں خبر دی گئی، لیکن شروع میں کیا لفظ اللہ نے فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ، جب تمہیں اللہ کی مدد نصیب ہو جائے، والفتح، اور فتح ہو جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ یہ جو مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبضے میں آ رہا ہے، مسلمانوں کے قبضے میں آ رہا ہے، تو یہ ایسے ہی نہیں آ رہا ہے، بلکہ نصر اللہ، اللہ کی مدد سے مکہ تمہیں مل رہا ہے۔ کیونکہ یہ مکہ شہر تو ایسا تھا چند سال پہلے کہ آپ کو یہاں
رہنے نہیں دیا گیا تھا، آپ کو آپ کے ساتھیوں کو یہاں سے ہجرت کر کے ملک حبشہ یا مدینہ منورہ جانا پڑا۔ کئی لوگ یہیں پر مکہ مکرمہ ہی میں شہید کر دیے گئے۔ یہاں کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ آج یہ مکہ مکرمہ بغیر کسی لڑائی کے، جنگ کے، بغیر کسی قتل کے بالکل آسانی کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ یہ سب کیا؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے، اس لیے تم کو مکہ مکرمہ مل رہا ہے، اور اس کی برکت سے چاروں طرف اسلام پھیلتا چلا جائے گا۔ تو یہاں ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ اگر ہمیں کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے توفیق دی ہے، تب جا کر کے مجھے یہ خوبی، یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ اللہ کی تعریف کرنا، کوئی اچھی چیز مل جائے تو 2 رکعت ہم نے نماز پڑھی، اللہ کی تعریف کرنا، اے اللہ فجر کی نماز پڑھنے کی تو نے توفیق دی ہے، ورنہ محلے میں اور بھی اچھے لوگ ہیں، مجھ سے اچھے حسین و جمیل، بڑے خاندان والے، عزت والے، شرافت والے، لیکن وہ نماز کو نہیں آئے۔ مجھے تو نے مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے، مجھے تو نے وضو کرنے کی توفیق دی، تیرے سامنے تو نے مجھے کھڑا کیا۔ اللہ کی تعریف کرنا، کوئی بھی ہم سے اچھا کام ہو جائے اللہ کے حوالے کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لے لیا ہے۔ اپنی تعریف نہیں کرنا، میں بڑا اچھا آدمی، میں نماز پڑھ کو آیا، میں روزہ رکھا ہوں، 20 رکعت تراویح پڑھا ہوں، میں نے زکوٰۃ دی ہے، اپنی تعریف نہیں کرنا۔ یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ مکہ مکرمہ پورے اسلام کا مرکز ہے، پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مل رہا ہے، وہ مسلمانوں کو مل رہا ہے۔ کتنی بڑی فتح ہے، کتنی ساری قربانیاں صحابہ نے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر دی ہیں، کتنی جانیں صحابہ نے گنوائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے حملے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن آپ نے فاقہ برداشت کیا۔ ان سب کے باوجود جب فتح مکہ ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصر اللہ، یہ اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، تب جا کر کے تمہیں مکہ مکرمہ نصیب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی تعریف بیان کرنے کو کہا گیا، اللہ کی طرف پھیر دینا، سونپ دینا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، ان کی ایک تفسیر ہے معارف القرآن، نیٹ پر بھی یہ کتاب مل جاتی ہے PDF میں، معارف القرآن، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زبردست کتاب ہے۔ حضرت نے اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ روزانہ میں اپنی دکان کھولنے کے لیے جایا کرتا تھا، کتابوں کی دکان تھی ان کی، بچوں کو پڑھاتے تھے اور ساتھ میں کتابوں کی چھوٹی سی دکان تھی، وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، بہت تیز بارش ہو گئی۔ اب میں نے سوچا بارش ہو رہی ہے، بارش میں تو ویسے بھی آدمی گھر سے نہیں نکلتا ہے، الا یہ کہ کوئی سخت ضرورت پیش آ جائے، اور
بارش میں تو آدمی اپنی ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے جاتا ہے، سبزی ہے، ترکاری ہے، دوائی ہے، ایسی چیزوں کو لینے جاتا ہے۔ کتاب خریدنے کون آئے گا؟ کتاب خریدنے کے لیے کون آئے گا؟ وہ تو دین کی کتاب ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے، وہ تو کبھی بھی لے سکتے ہیں۔ ابھی بارش ہو رہی ہے، یہ دل میں ایک خیال آیا کہ آج دکان پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ بارش ہو رہی ہے، ویسے ہی آدمی بازار میں نہیں نکلتا بارش میں، تو کتاب خریدنے کے لیے کون بارش میں بھیگ کر کے آئے گا؟ لیکن بعد میں دل میں خیال آیا کہ شفیع تو جو سمجھ رہا ہے وہ غلط ہے۔ خود حضرت نے اپنے دل میں اپنے آپ کو کہا کہ بارش ہو رہی ہے اس لیے کسٹمر نہیں آئے گا، یہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے۔ کسٹمر بھیجنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، چاہے بارش ہو نہ ہو۔ میرا گھر چل رہا ہے اللہ کی توفیق سے، مجھے نوکری ملی ہے اللہ کی توفیق سے، میرے پاس کسٹمر آتا ہے نہیں آتا ہے اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے۔ میرا کام ہے، اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے محنت کی کمائی کرو، میری ڈیوٹی ہے، روزانہ میں دکان کھولتا ہوں، آج بھی جا کر دکان کھولوں گا، چاہے بارش ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو۔ حضرت چلے گئے، دکان کھول کر بیٹھ گئے، تو بیان فرماتے ہیں کہ کتابوں کی دکان کہیں پر کھلی ہوئی نہیں تھی، ایک آدمی کو بہت ساری کتابوں کی ضرورت تھی، وہ کتابوں کی دکان تلاش کرتے کرتے آیا، ساری دکانیں بند ہیں، حضرت کی دکان کھلی ہوئی ہے، یہاں سے بہت ساری کتابیں خرید کر لے گیا، یہاں سے بہت ساری کتابیں خرید کر کے لے گیا۔ تو ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ میرے ہاتھ سے، میرے ٹیلنٹ سے کچھ نہیں ہوتا، اصل تو اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا، اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہونی چاہیے، مدد ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا کام کرو۔ میرا کام ہے آٹو لے جانا، اب اس میں کسٹمر بھیجنا نہیں بھیجنا وہ اللہ کی مرضی ہے، میرا کام ہے دکان کھولنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ کی طرف سونپ دینا چاہیے، جو بھی بھلائی ہمیں نصیب ہو، یہ اس میں سبق دیا گیا۔ اور اس میں سبق دیا گیا، مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، اللہ کی مدد کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا گیا، اور فرمایا اللہ کی تعریف بیان کرو، فسبح بحمد ربک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کیا کرو، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا، الحمدللہ پڑھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے، جب یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں، سجدے میں، رکوع کے بعد کھڑے ہوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرہ واتوب الیہ، یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ اس طرح کی مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، جس کے اندر حمد کا معنی ہو اور اپنے گناہوں کی معافی کی طلب ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مکہ مکرمہ تم کو نصیب ہوا ہے، تم کیا کرو؟ ایک تو غرور نہ کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ مکہ فتح ہوا ہے اللہ کی مدد سے، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ اور دوسرا کیا کرو؟ اللہ کی تعریف بیان کرو، ہمیشہ آدمی الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو بخار ہو گیا، ان کو کیا ہوا؟ بخار۔ لوگ ان کے پاس آتے گئے جاتے گئے، ایک آدمی گئے،
وہ بھی عالم تھے. انہوں نے حضرت سے پوچھا حضرت کیسی طبیعت ہے, کیا حال ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میری آنکھ اچھی ہے, سب نظر آ رہا ہے الحمدللہ. میرے ہاتھ اچھے ہیں, سب کام کر رہے ہیں الحمدللہ. میرے پیر بھی اچھے ہیں, بالکل صحیح کام کر رہے ہیں الحمدللہ. میرے سر میں بھی درد نہیں ہے الحمدللہ. میرے پیٹ میں بھی درد نہیں ہے الحمدللہ. پہلے جتنی نعمتیں ان سے ہو سکیں ان کو بیان کیا, پھر آخر میں بولنے لگے ہاں تھوڑا سا بخار ہے. آخر میں بولنے لگے تھوڑا سا بخار ہے. لیکن ہمیں لوگ کیا کرتے ہیں, اگر طبیعت خراب ہو جائے تو پورا ہنگامہ مچا دیتے ہیں. کسی کا فون آیا پہلے تو اٹھاتے نہیں, اگر اٹھا بھی لیا تو مجھے بخار ہے با, اب بھی چل گئے سکا ہے انہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس طرح اللہ کی ناشکری بیان کرتے ہیں. اللہ والوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ بیماری میں بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو. تمہاری آنکھ صحیح کام کر رہی ہے, زبان چل رہی ہے, ناک سونگھنے کا کام کر رہی ہے, کان سننے کا کام کر رہا ہے, دل دھڑکنے کا کام کر رہا ہے, ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں, بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہے, بی پی کا لیول ٹھیک ہے, شوگر لیول ٹھیک ہے, ہاں تھوڑا سا بخار ہے بس. اتنی ساری نعمتوں کے سامنے جسٹ ایک بخار کی بیماری کو لے کر واویلا مچانا, شکایت کرنا اچھی بات نہیں. الحمدللہ علی کل حال یہ کہنے کی عادت ڈال لینا. بلکہ علماء فرماتے ہیں جب تم گھر جاؤ, گھر گیا کر کے تم نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ آپ کے لیے کھولا گیا تو بولو الحمدللہ. اللہ چاہتا تو یہ دروازہ نہ کھلتا. ہمارے گھر والے مجھ سے ناراض ہو سکتے تھے اور میرے لیے دروازہ نہ کھولتے, یا ابھی نہ کھولتے, ایک آدھے گھنٹے کے بعد کھولتے, سو رہے ہو اندر. اللہ تیرا شکر ہے میں نے آ کر جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھل گیا. اندر گئے دیکھا بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا. اللہ کا فضل ہے میں گھر میں نہیں تھا, باہر جا کر آیا, میری بیوی بھی ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوا اس کو, بچے بھی ٹھیک ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا اس کو, الحمدللہ. گھر میں گاڑی رکھ کر گئے تھے, واپس آ کر دیکھا گاڑی وہیں کھڑی ہے, الحمدللہ میری گاڑی چوری نہیں ہوئی, اللہ کا شکر ہے. کیوں اس کی عادت ڈالنے کے لیے کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا, اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا. اللہ کی حمد بیان کرنا, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا. آپ کوئی بھی دعا اٹھا لیجئے, آپ سو گئے, صبح اٹھتے ہیں, کیا دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ نہیں؟ کیوں کہا گیا؟ آدمی رات میں سویا ہوا تھا, نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی حالت میں, سوئے ہوئے حالت میں ہی موت ہو سکتی تھی. آپ کے پاس فون آتا ہے دوست کا, رشتہ دار کا, ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے, عصر میں جنازہ ہے, آپ جلدی سے بس پکڑ کے آ جاؤ. بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ آپ نے پوچھا کیا ہوا ابا کو؟ کیا بھی نہیں, رات میں سو گئے تھے, انتقال ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی حالت میں, سوئے ہوئے حالت میں ہماری موت آ سکتی تھی, لیکن صبح میں 4 بجے 5 بجے آنکھ کھلی, دیکھا تو ساری دنیا نظر آ رہی ہے, زندہ ہے ابھی. تو اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے
ایک اور دن جینے کے لیے دے دیا۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے ہیں جس نے احیانا، ہم کو زندہ رکھا، بعد ما اماتنا، جبکہ ہمیں موت کی نیند میں سلا رکھا تھا رات میں۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، البتہ روزانہ تو مجھے اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے، ایک دن فکس ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ وہ فکس ہے، ملک الموت ہمارے گھر ضرور آئیں گے۔ کتنے گھراں بھی بدلا لے ہو، کتنے گواہ بدلا لے ہو، کتنی سیکیورٹی بھی رکھ لے ہو، ملک الموت کو ویزا کی ضرورت نہیں، پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، وہ ایڈمیشن کے واسطے پرمیشن کی ضرورت نہیں، وہ آ کر کے اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ساتھ میں یہ بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ تجھے اٹھا رہا ہے، دیکھ لے ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو سویا رہے گا، بس سویا ہی رہے گا، اٹھنے کا نمبر ہی نہیں آئے گا۔ موت کو بھی یاد رکھ۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد آپ کو کہا گیا پڑھنے، کیا کہا گیا؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے ساتھ خاص ہیں جس نے مجھے کھلایا ہے۔ کھائے سو کون بھائی؟ تمہیں چنا کھائے سو، تمہارے ہاتھاں سے کھائے۔ کھانا آپ خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے کھائے، لیکن کیا بولا جا رہا دعا میں؟ اطعمنی، اس نے کھلایا ہے۔ آپ اپنی محنت سے پیسہ کمائے، اپنی محنت سے آپ سبزی ترکاری خرید کر کے لائے، بیوی نے محنت سے بنایا، 1 گھنٹہ وقت لگایا، دسترخوان بچھایا، آپ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نہ بولو، یہ بولو اطعمنی، اس نے کھلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں پیسہ نہیں مل سکتا تھا، اللہ چاہتا تو پیسہ ملتا تھا لیکن سامان نہ ملے۔ دنیا میں بہت سی جگہ ایسی ہے جہاں پیسہ تو ہے، پروڈکٹ نہیں ہے۔ پیسہ تو ہے لیکن کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ڈیمانڈ ہے۔ پیسہ بھی ہے، پروڈکٹ بھی ہے، پکانے والی نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا نا، پیسہ بھی ہے، پروڈکٹ بھی ہے، پکانے والی بھی ہے، لیکن کھانے ہاتھ میں دم نہیں ہے، پیرالسس ہو گیا ہے، ہاتھ اٹھا نہیں سکتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ہاتھ میں طاقت دیا، دسترخوان تک چل کر جانے، پیروں میں طاقت دیا، بیٹھنے طاقت دیا، اب کھا رہے ہو۔ چلو یہاں تک بھی ٹھیک ہے، منہ میں لقمہ رکھا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو چبانے کی طاقت اس سے چھین لے، لیکن دانت بھی صحیح کام کیے، زبان بھی صحیح کام کر رہی ہے، خوب چبا کر کے کھایا۔ دنیا میں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک اڈلی کھانے کے واسطے ترستے ہیں۔ ہسپتالوں میں دیکھ لیجئے، گلوکوز کا بوتل چڑھ رہا ہے، ان کا کھانا پینا پورا گلوکوز، ناک میں گلوکوز، منہ میں گلوکوز۔ یہ جو نلی ہے، سانس کی نلی، اس میں پائپ لگا کر کے کھانا بھیج رہے ہیں، وہ بھی لیکوڈ شکل میں، سالڈ نہیں، لیکوڈ۔ سالوں سے پائپ لگا ہوا ہے۔ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ کھانے کے لیے ہر طرح کی چیز میرے سامنے ہے، میں کھا سکتا ہوں، چبا سکتا ہوں، زبان اس کھانے کا ٹیسٹ بھی معلوم کر رہی ہے، نگل سکتا ہوں، اور میرا پیٹ ہضم بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو کہا گیا، الحمدللہ الذی اطعمنی، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا ہے، وسقانی، اور پلایا ہے۔ خیر، اس صورت میں اللہ پاک نے فرمایا یہ جو تم کو فتح مکہ نصیب ہوا، اللہ چاہتا تو نہ ہوتا، ہو گیا نا۔ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی خوبی بیان کرو کہ بغیر کسی جھگڑے کے مکہ مکرمہ مل گیا، آرام کے ساتھ مکہ مکرمہ، کعبۃ اللہ، دنیا میں سب سے برکت والی جگہ
تمہیں نصیب ہو گئی ہے۔ اور آگے فرمایا استغفار بھی کرو، اس میں بھی تھوڑا ڈیٹیل ہے، وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ کوئی بھی نعمت حاصل ہو اللہ کی تعریف بیان کرنا، اپنا کمال نہیں سمجھنا، اپنی محنت کرنا، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا، اس کوشش کا جو نتیجہ حاصل ہوگا اللہ پر سونپ دینا۔ ایک لڑکا خوب محنت کیا، 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے پڑھا کرتا تھا، پڑھا، امتحان لکھا، اسٹیٹ فرسٹ آ گیا۔ اب انہیں کیا کرنا؟ 2 رکعت شکریہ نماز پڑھنا، اللہ کی تعریف کرنا، اے اللہ تو نے مجھے اسٹیٹ فرسٹ آنے کی توفیق دی ہے۔ یہ نہیں بولنا میں 20 گھنٹے پڑھا ہوں، نہیں، یہ نہیں بولنا تو 20 گھنٹے پڑھ لے، 20-50 گھنٹے پڑھ لے، پڑھنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ میمورائز کرنے کی طاقت مائنڈ کے اندر کس نے رکھا ہے؟ لکھنے کی طاقت ہاتھ میں کس نے رکھا ہے؟ جو سوال آیا اس سوال کا جواب دماغ میں کون سے پارٹ میں سے نکالنا ہے، یہ طاقت کس نے دی ہے؟ یہ سب اللہ نے دی ہے نا۔ اللہ کی تعریف کر، اپنی کوئی تعریف نہ کر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ محنت خوب کرنا، پاس ہو گئے تو اللہ کی تعریف کرنا، فیل ہو گئے تو اپنے کو گالی دینا، فیل ہو گئے تو اپنے کو برا بھلا بولنا، اے اللہ میں نے محنت نہیں کی ہے یا کی ہے لیکن میں نے صحیح سے نہیں لکھا، اپنی برائی کرنا، اللہ کو کچھ نہیں بولنا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔